سائز کے اسد اللہ خان کو، جن کو ہم نے بلایا اسی لیے ہے کیونکہ وہ اس بات میں مہارت رکھتے ہیں جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے. بہت شکریہ اسد اللہ صاحب، آپ کا سینئر ریسرچ فیلو اس SSI سے. اسد اللہ صاحب، ایک ٹرم جو ہے وہ بار بار استعمال ہوتا ہے کنونشنل وارفیئر کے حوالے سے، جو اب ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں اس کو ہائیبرڈ وارفیئر کے حوالے سے جانا جاتا ہے. ایک تو عام ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ ہائیبریڈیٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کیا، اور یہ کنونشنل وار سے کتنا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو عام فہم اگر زبان میں آپ یا عام فہم کانسیپٹ کے طور پہ اگر آپ اس ہائیبرڈ وارفیئر کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی بلینڈ ہے دونوں کنونشنل اور نان کنونشنل وارفیئر کی ٹیکٹکس کا. اسی لیے یہ اس کو ایک خاص بھی بناتا ہے کہ اس کی جو ڈیٹیکشن ہے یا جو آپ اپنی اینیمی کی جو اسٹرینتھ ہے کہ وہ آپ سے کس اسٹرینتھ کے اوپر آپ کے اوپر وار کر رہا ہے اس کے تھرو، ہائیبرڈ وارفیئر کے تھرو، وہ آپ ڈیٹیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے اور تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے کسی حد تک. اس میں جو کمپوننٹس ہیں فردر اس کے، اگر ہم جائیں ہائیبرڈ وارفیئر میں، تو اس میں ہم اکنامک وارفیئر کو معاشی طور پہ، معاشی جنگ کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ڈپلومیٹک وارفیئر، سفارتی جنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے ایک طریقے سے، اور اس کے اور مختلف اس کے روپ ہیں جن کی فارم میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا، جب ہم ہائیبریڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اوقات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیبریڈی کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ جو اس کے ڈیجیٹل کانٹرز ہیں، ایک تو عام اصطلاح کے اندر جو ڈیلی بیسس پر لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کی صحیح کاسی ہے کہ جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں جس میں فیک نیوز بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر ایسے نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں جو شاید جس کی سٹینڈنگ جو ہے وہ بالکل مختلف ہو اس کی اوریجنل انٹرپریٹیشن سے؟ آپ نے بالکل درست بیان کیا. دیکھیں سر، ایسا ہے کہ جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن اور جہاں تک ٹیکنالوجی کی کا اس میں تعلق ہے، تو آپ یہ بڑا یہاں پہ جاننا ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ نے دیکھا ہے آج کل AI کا دور ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے. اس صورتحال میں جو AI ہے وہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اس جنگ کو آگے لے جانے میں. آگے لے جانے میں اب اس میں مختلف طریقوں سے ڈس انفارمیشن چیٹ باٹس کے تھرو پھیلائی جاتی ہے. کچھ ایسے چیٹ باٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس میں آن لائن ریکروٹمنٹ کریں. بیکاز دیکھیں آج کل جو ہے زیادہ تر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں یا جو اس طرح کی جو عوامل ہیں، وہ زیادہ تر ان کا فوکس ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ لاٹ، ان کو ریکروٹ کرنا. اچھا، اب یہ جو ایجوکیٹڈ لاٹ ہے ہماری، یہ فلی ایکوپڈ ہوتی ہے. فلی ایکوپڈ کہنے سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. یہ دراصل فلی ایکوپڈ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی وائز. ان کو تمام جو داؤ پیچ ہے ٹیکنالوجی کے ان کا پتہ ہوتا ہے. تو ان ٹیکنالوجی کے داؤ پیچ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایک جو ہے نا ان گائیڈڈ میزل کی طرح لانچ کیے جاتے ہیں سوسائٹی میں، اور وہ پھر ڈس انفارمیشن بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ایڈ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز، نوئنگلی یا ان نوئنگلی. ایگزیکٹلی. اچھا، چیٹ باٹس کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، تو یوزلی ہم خود بھی اس پہ ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. چیٹ باٹس جو ہے وہ یوزلی جو اوپن سورس ڈیٹا سے جو ہے وہ آنسرز پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیسیفک الگوریدمس کے ذریعے اس کو ٹیون کر کے. ہمارے پاس کوئی پاکستان کی ہسٹوریکل یعنی سگنیفیکنس کے لیے جو ہمارے اپنے نیریٹیوز ہیں، ہم نے کبھی کوئی ایز اے اسٹیٹ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ٹرائی کیا ہے کہ ہم اپنا کوئی چیٹ باٹ بنائیں جس کے ذریعے اگر ہم سوال پوچھیں تو ہمارے اسٹیٹ نیریٹو کے حوالے سے جواب دیں؟ دیکھیں، میری نظر سے ابھی تک ایسا کوئی سسٹم نہیں گزرا جو کہ حکومت نے خاص طور پر اس ٹارگٹ کے ساتھ بنایا ہو. میں ابھی پچھلے ماہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا جی 3rd انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فورم میں، یہ اورمچی میں، چائنا میں. اچھا، وہاں پہ انہوں نے جو مجھے ٹاپک دیا وہ دیا کہ جی نیو اپروچز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم.
اس میں جو میں نے اپنا جو مدعا پیش کیا، جو میں نے اپنا نظریہ پیش کیا، وہ میں نے یہ کہا کہ ہمیں میرے خیال سے اب جو ہے اس سٹیج کے اوپر اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کو اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں امبیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سٹوری ٹیلنگ اور ان ٹیکنیکس کو ادھر لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر طور پر اس میں اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھا سکیں. اسٹیٹ کی بات تو ہے ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ بھی کافی ایڈوانس طریقوں سے جو ہے وہ یہی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل. اور چیٹ باٹس کا جہاں تک جو ہے وہ ذکر ہے تو میرے خیال میں جتنے بھی بڑے میجر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں سب کے سب جو ہے وہ چیٹ باٹس کے تھرو ہی جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی سوال بھیجیں تو وہ جواب بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کی ڈسیمینیشن ان ٹرمز آف انفارمیشن، کیونکہ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ جیسا ایک انفارمیشنل یا ڈیٹا بلاسٹ ہو جس میں آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کی فلٹریشن میکینزم ڈو یو تھنک کہ آپ کو انٹرنیٹ لٹریسی کی ضرورت ہے یا اسٹیٹ کو انکانشیسلی کچھ ایسے میکینزمز جو ہے وہ اختیار کرنے پڑیں گے کہ جو بائی ڈیفالٹ ہی اس پرابلم کو جو ہے وہ ریزالو کرے؟ واٹ ڈو یو تھنک ان دا لارج اسفیئر، کیونکہ یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. دیکھیں اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز سے تشبیہ کر کے دوں. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا نا، اس میں ہم نے ڈالا کہ جی ہم کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک دونوں طریقوں سے چلیں گے لے کے. یہاں پر بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کی ضرورت ہے. یہ ایک سائڈ سے کنٹرول ہونے میں چیز نہیں آئے گی، اس کے اوپر اسٹیٹ کو بھی کام کرنا پڑے گا. اینڈ اس کے آن دا ادر ہینڈ جو انٹرنیٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں یا جو یہاں پہ جو ہمارے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ڈالنا پڑے گا. اچھا اسٹیٹ اس میں کیا کر سکتی ہے؟ اسٹیٹ اس میں میرے خیال سے جو ہمارے جو ولنریبل انڈیویجولز ہیں جو یونیورسٹیز میں، ان کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، تھوڑا ان کو ایک کلوز سرکل میں لایا جا سکتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، چاہے وہ ایریا وائز کریں، چاہے وہ ڈسپلن وائز کریں، چاہے وہ یونیورسٹی وائز کریں، چاہے وہ جدھر پرابلم ایگزسٹ کریں. ہم نے جس طرح کووڈ میں کیا کیا تھا، ہم ہاٹ اسپاٹ ایریاز کو ہم ہائی لائٹ کرتے تھے اور انہی ایریاز میں ہم جا کے وہ چیز ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے. یہاں پہ بھی ہمیں ہاٹ اسپاٹ ایریاز اپنے آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے.